أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما سيدة الجليلة المخدومة المحدثة العليمة العالمة غير معلمة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء خصوصا على مولانا صاحب الزمان ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني صلوات بغیر کسی طول و تمہید کے بزرگوار ہمارے باپ ہیں ہمارے استادوں کے مقام پر قبلہ محتاج شادی مالک کائنات ان کے اس عزت و اقبال اور افتخار میں اور زیادہ ترقی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد رسول اللہ بزرگوں کی موجودگی میں ظاہر ہے سما خراشی ہے طالب علم بچوں ان کا دعا حاصل ہو جائے گی اس دعا کے ساتھ کہ مالک کائنات بانیان مجلس خادمین صف اعضاء نے یہ جو صف اعضاء بچھائی ہے مالک اس کا بہترین اجر ان سب کو حاضرین کو اور ہم نوکری دینے والوں کو مالک عطا فرمائے حضور بغیر کسی طول و تمہید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ چل رہے ہیں تو حکم یہی ہے کہ جناب سیدہ کی عظمت پہ
کچھ گفتگو کی جائے۔ اور کچھ احباب جو مجھے جانتے ہیں، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، کوئی خطیب نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، بس دہلیز شہنشاہ ولایت مولا متقیان کا ایک ادنا سا بھکاری ہوں۔ کشکول ہدایت کو لے کر والی کائنات کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، جو سرکار نے معرفت کی خیرات عطا فرمائی ہے، علی والوں کی خدمت میں پیش کرنے کا جانا ہے۔ اور رہی بات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کی، تو قبلہ یہ میں تقریباً میری عقیدت کا جملہ ہے، ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم بتائیں وہ کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جی، ہوگی توجہ، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ حضور ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، کسی انسان کی بساط کیا ہے کہ وہ بتائے کہ مصطفیٰ کی بیٹی کی عزت کیا ہے۔ میری عقیدت کا جملہ یہ ہے کہ میدان یہ نہ ہو، پنڈال یہ نہ ہو، پنڈال محشر کا ہو، مجمع یہ نہ ہو، مجمع انبیاء کا ہو، منبر یہ نہ ہو، منبر سلوری کا ہو، ذاکر یہ نہ ہو، ذاکر مصطفیٰ ہو، پھر زمانے کو پتہ چلے فاطمہ کیا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے بھی سارے جواب دیں۔ حیدری، یہ آپ سلامت ہیں، آپ بہت کو سلامت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ قبلہ کسی کی حیثیت نہیں، بس بزرگوں سے سنے ہوئے اور دہلیز آل محمد سے عطا ہوئے جو موتی ہیں وہی ہم آگے ایک دوسرے کو سناتے ہیں اور اسی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کیا بتائے کہ محمد کی بیٹی کی عزت کیا ہے، جس کی معرفت پڑھے لکھوں میں پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے سنجیدہ چہرے تو سنجیدہ چہروں میں سنجیدہ بات کروں گا، جس کی معرفت میزان مراتب انبیاء ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ قبلہ جس کی ذات نہیں، جس کی ذات نہیں، جس کی معرفت میزان مراتب انبیاء ہو۔ توجہ چاہتا ہوں حضور، انسان اس کی عظمت کا ادراک کیا کر سکتا ہے جس کا خالق ہی یہ کہہ دے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جس کو خلق حضور کوئی کیا بیان کرے اس بی بی کی عزت کے بارے میں کہ جو آغوش کمال میں نونہالوں کو پال پال کے محمد کی آل بنا دے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اس بی بی کی عزت کے کیا کہنے، اس بی بی کے کمال کے کیا کہنے، جس کا خالق اس کا نام ہی فاطمہ رکھے۔ حضور غور فرمائیں گے، آل محمد کے اسماء گرامیہ حدیث قدسی ہوتے ہیں، ہم نام رکھتے ہیں جو نام ذات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے ہیں، ان کے نام اللہ رکھتا ہے، اللہ رکھ کے بھیجتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضور، اللہ نے نام رکھ کے خلق فرمایا ہے، تو ان کے اسماء گرامی پاک بھی حدیث قدسی ہوتے ہیں۔ اور یہ بزرگ مراجع کرام کی بات کر رہا ہوں کہ آل محمد کے نام بھی، فقط آل محمد کے نام بھی اگر کسی لا علاج مریض پہ پڑھ کے دم کر دیے جائیں تو اللہ اسے شفا دے دے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا یہ اس بی بی کی عزت و مقام کے کیا کہنے۔ ابھی میرے بزرگوار ارشاد فرما رہے تھے کیا کمال کی حدیث ہے، کیا کمال کی روایت ہے، ہم روز سنتے ہیں، لہذا اس کے اس اہمیت اور مقام میں تھوڑی سی سمجھنے میں کمی ہو جاتی ہے۔ کوئی سمجھے تو کہ اس بی بی کی عزت کی کیا کہنے کہ جس کا قدم دہلیز محمد کو پار بعد میں کرے، اللہ مصطفیٰ کو حکم دے اٹھ کے احترام کرنا۔ جی حضور اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ بھئی کوئی آئے اور سامنے والا اٹھ کے کھڑا ہو، یہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے جناب، بزرگوار مجمع ہے جی، پڑھے لکھے احباب ہیں، سنجیدہ چہرے ہیں۔ بھئی کوئی آئے اور کوئی آگے سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یہ کیا ہوتا ہے؟ احترام ہوتا ہے۔
جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا، جس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی برگزیدہ ہی نہیں، وہ مصطفیٰ جس بی بی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اس ذات مقدس کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اور حضور یہ بات ایسے ایسے نہیں صرف نظر کرنے والی نہیں، کون اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے؟ عاطف نقوی، مولانا سید مختار شاہ صاحب، یا میرا کوئی اور بزرگوار کھڑا ہو رہا ہے؟ حیثیت ہی کیا ہے ہماری؟ اٹھ کے وہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جس کے قول اور فعل کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے۔ حضور غور فرمائیں گے، حضور غور فرمائیں گے، خدا جس کے قول و فعل کے بارے میں یوں کہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ مصطفیٰ عام انسان نہیں، یہ تو وہ ہے زبان بعد میں کھلتی ہے، پہلے وحی کا انتظار کر رہا ہے، جس کا کلام کلام وحی ہوتا ہے، جس کی زبان ترجمان وحی ہوتی ہے، اور جس کا کام ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رمی، جس کا کلام بھی اللہ کا ہے، جس کا کام بھی اللہ کا ہے۔ بھائی دو چیزیں، کلام کرنا اور بات ہے، خطاب کرنا اور بات ہے، کام کرنا اور بات ہے۔ اللہ اپنے اور مصطفیٰ کے رشتے کو قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ تم کلام کی بات کرتے ہو، تم کام کی بات کرتے ہو، تم قول کی بات کرتے ہو، تم فعل کی بات کرتے ہو، چھوڑو ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ تو چاہتے بھی وہ ہیں جو اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ اور فرمائیں گے حضور ان کی چاہت بھی اللہ کی چاہت سے جڑی ہوتی ہے۔ تو اب روایت کون کرنے والا ہے؟ کرنے والا نہیں، روایت کرنے والی ہیں۔ زمانہ جنہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہتا ہے، اب صدیقہ کی روایت جھوٹی ہو سکتی ہے؟ حضور غور فرمائیں، بھائی زمانہ جن کو صدیقہ مان رہا ہے ان کی روایت پہ کوئی شک کرے گا؟ ان کی روایت پہ شک ممکن ہے؟ وہ فرماتی ہیں قبلہ اور بھی روایات، ہاں یہ الگ بات ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ نبی زادی کے دنیا سے جانے کے بعد کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ نے نبی زادی کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا اس کی عزت کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ ظہر کی نماز پڑھ کے جو بچے کو ولادت عطا کرتی ہے، عصر کی نماز کے لیے ماں بھی مصلی پہ ہوتی ہے، بیٹا بھی سجدے میں۔ جی کیا کہنے آپ کے؟ سماعتیں بلند ہیں، مل کے سارے علی کا نام ہے اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور درود بلند آواز سے پڑھ دیجئے تاکہ فرشتے تو مصروف رہیں۔ تو راویہ جناب عائشہ ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک آدھ دن کی بات نہیں، ایک آدھ دن کی بات نہیں، فرماتی ہیں کلما۔ کلما کا ترجمہ ابھی بزرگوں نے فرمایا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی اس لیے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ کلما کا ترجمہ ہے جب بھی۔ غور فرمائیں گے حضور، غور فرمائیں گے، جملے ضائع نہیں ہونے چاہیے حضور۔ علماء محنت کر کے آتے ہیں، آپ کی عدم توجہ ان کی محنت کا خون کرتی ہے۔ حضور کلما کا مطلب ہے جب بھی۔ اب ظاہر ہے اس میں رکوں گا نہیں چونکہ مجمع میرا پڑھا لکھا ہے، تو حضور کلما جب بھی سیدہ آتی، قامہ نہیں، قامہ نہیں، حضور لفظ قامہ نہیں، روایت میں ہے قامہ الیہا، قامہ الیہا، چل کے ان کی طرف جاتے۔ اٹھنا احترام ہے حضور، ہے نا؟ اٹھنا احترام ہے، ایک عام مومن بھی آئے نا، اٹھنا احترام ہے، مگر اٹھ کے آگے جس کے جا کے احترام کیا جاتا ہے وہ بزرگوار ہستی ہوتی ہے۔ یہ سمجھ رہے کہ یہ تو زمانے کی بات ہے، یہ تو عقل کی بات ہے کہ اٹھ کے انسان ہر ایک کے لیے آگے نہیں بڑھ کے جاتا۔ یہاں سے کوئی داخل ہوا، یہاں سے بندہ اٹھ کے سامنے سے دوڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی ہستی عام نہیں،
معمولی ہستی نہیں، قام الیہا، حضور چل کے جا رہے ہیں۔ اچھا جناب، ہمارے یہاں ایک اور کام کرتے ہیں، ہماری ثقافت میں ایک کام ہے کہ ہم آپ نے دوست سے ہاتھ ملائے نا تو ہو سکتا ہے ایک ہاتھ سے ملا تھا، ہو سکتا ہے کھڑے نہ ہو، پیارا ہو تو اٹھ کے کھڑے بھی ہو جائیں، مگر ذرا اپنے سے بڑا آئے تو ایک ہاتھ سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، دو ہاتھ سے ہاتھ، اور زیادہ بزرگوار ہو تو ذرا جھک بھی جاتے ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے احترام بھی کرتے ہیں۔ توجہات چاہتا ہوں، اور اس سے زیادہ اگر کوئی ہمارے خاندان کا بڑا بزرگ یا سید ہو تو اس کا احترام یہ ہے کہ چھا بھلا آدمی جھک کے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ حضور غور فرمائیں گے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ احترام ہے، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ آنے والا کوئی عزت مآب ہے، اور جو سامنے بیٹھا ہے وہ اس کا احترام کر کے دنیا کو دکھا رہا ہے۔ حضور ہمارے ہاں تو گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، لیکن ایران میں اور عراق میں، میں ایران میں بھی حوضے میں بی بی پاک کی دہلیز کے ٹکڑے کھانے کا شرف ہوا، مجھے 10 سال سے اب مولا متقیان کی بارگاہ میں بھی ٹکڑے کھانے کا شرف ہے، دونوں ثقافتوں کو میں نے دیکھا ہے۔ وہاں جب خاندان کا بڑا بزرگ آتا ہے نا، اس کے گھٹنے پہ ہاتھ نہیں رکھتے، اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے دیکھا وہ میری تائید فرما دیں گے حضور، تو بات مکمل ہو جائے گی۔ تو بزرگوں کے ہاتھوں کو چوما جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا عزت نبی کی زیادہ ہے یا جناب سیدہ، میں کوئی ترازو لے کے تولنے نہیں کھڑا ہوا کہ جناب سیدہ کا مقام بڑھا رہا ہوں، کوئی یہ فتویٰ لگا دے کہ نبی سے زیادہ بڑھا دیا۔ میری اوقات کیا ہے میں بتاؤں مصطفیٰ کی عزت کیا ہے یا جناب سیدہ کی عزت کیا ہے؟ یہ تو صدیقہ بی بی ہے جسے سارا زمانہ مان گیا، وہ بتا رہی ہے کہ میں نے دیکھا، جب بھی دیکھا ادھر فاطمہ آتی تھی، اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہ کرنے والا نبی اٹھ کے سامنے بھی جاتا تھا، زہرا کے ہاتھوں کا بوسہ بھی۔ ہاں بوسہ، اللہ یا رسول اللہ، یا علی، جی آپ سلامت رہیے۔ اٹھتے بھی تھے حضور، سامنے جاتے بھی تھے، ہاتھ پہ بوسہ بھی دیتے تھے، بس نہیں، روایت یہاں ختم نہیں حضور، وَأَجْلَسَهَا فی مجلس سے، اور اپنے مقام پہ زہرا کو بٹھا دیتے حضور، اپنی جگہ پہ حضور سرور کائنات جناب سیدہ کو بٹھا دیتے تھے۔ بیٹی ہوتی نا، آپ پیچھے رہیں گے مجھے توقع نہیں تھی جناب، بیٹی ہوتی نا تو آج ہر باپ پہ اپنی بیٹی کا احترام سنت ہو جاتا، کم از کم سنت ہو جاتا، اگر بیٹی کی حیثیت سے احترام کیا جاتا۔ حضور کا جناب سیدہ کے لیے ہر بار احترام کرنا اور امتی کو ایک بار بھی احترام کا نہ کہنا، یہ کائنات کو بتا رہا ہے فاطمہ کا یہ احترام بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں، فاطمہ ہونے کی حیثیت سے ہے، فاطمہ ہونے کی حیثیت۔ اچھا حضور، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں سنجیدہ چہروں کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ آخر جناب سیدہ کا یہ مقام کیوں؟ سوچنے کی ضرورت ہے، شیعہ سنی سن رہے ہیں، ہر بندہ سوچے کہ آخر جس کے صدقے میں سب کچھ بنا، اللہ نے جس کو واجب الاحترام قرار دیا ہے وہ کسی کا احترام کر رہا ہے۔ بھئی علی بڑے عظیم امام ہیں، علی بہت عظیم ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ ہو بہو پیمبر ہیں۔ جی 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 توجہ چاہتا ہوں، ذات میں ہو بہو نبی ہیں، کیونکہ نبی فرما رہے ہیں یا علی، بلکہ زمانے کو دکھا کے دنیا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انا و علی من نور واحد وسائر الناس من اشجار شتى۔ حضور فرماتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں اور باقیوں کے شجرے جدا جدا ہیں۔ یہاں حضور ایک بات آپ کو طے کرنا ہوگی، مولا فرما رہے ہیں کہ یا علی انا و علی، یہ جملہ بہت ہی گھمبیر ہے۔
हुजूर थोड़ी सी तवज्जो करना पड़ेगी इस बात पर, जो मैं अभी रिवायत पढ़ने जा रहा हूं, वो ये है कि अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली दोनों ही इस उम्मत के बाप हैं। हुजूर गौर फरमाएंगे, गौर फरमाएंगे, बाप कितने होते हैं? तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात को। ये बातें ऊपर से गुजरती हैं, ऊपर से गुजरती हैं तो मेहनत का खून होता है। बाप कितने होते हैं हुजूर? नबी क्या फरमा रहे हैं? अना व अली, तस्निया का सीगा है, अबवा हाज़िहिल उम्मा, हम दोनों ही इस उम्मत के बाप हैं। क्यों दोनों कहा? इस वजह से कि ये जाहिर में दो है, मुबाहला में खुदा कह चुका है कि ये एक ही है। हुजूर ये दो नहीं है, ये एक है। अली नफ्स पैगंबर है, तो फिर हूबहू नबी है। तो जो हूबहू नबी है, नबी उसका भी एहतराम नहीं करते। नहीं गौर फरमाइए इस बात पर हुजूर, तवज्जो नहीं फरमाई। जब भी अली आए हों, नबी उठ के खड़े हुए हों, नहीं, बल्कि बरक्स हुआ। अगरचे नफ्स पैगंबर हैं, लेकिन जब भी नबी आए अली उठ के खड़े हुए। ऐसा ना हुआ कि कहीं अली आए हो और नबी ने उठ के एहतराम किया हो। कोई रिवायत शिया सुन्नी मकतब से हमें नहीं दिखा सकती कि अली आए हो और नबी ने उठ के एहतराम किया हो, बल्कि बरक्स हुआ, जब भी नबी आए अली उठ के खड़े हो गए। यही हमने देखा रिवायात में, तारीखों में। लेकिन हुजूर बरक्स है, जब भी फातिमा आई नबी उठ के खड़े हो गए। भाई हैसियत क्या है? क्यों नबी अली के लिए उठ के नहीं खड़े होते, फातिमा के लिए उठ के खड़े होते हैं? ये हैसियत समझने के काबिल। एक दुरूद सारे पढ़िए मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की ज़ात। एक और मैं वादी का दरवाजा खोलने जा रहा हूं, अगर आपकी हिम्मत हो तो मेरे साथ सफर कीजिए। जी मैं खोलने जा रहा हूं। अल्लाह ने हर मोमिन पर कुरान में जो भी साहिब विलायत है उसके लिए इताअत का हुक्म दिया है। जी हम उमूमन एक आयत पढ़ते हैं, दो नहीं पढ़ते। आयतें दो होती हैं, मिल के उनका मफहूम निकलता है। दो आयतें पढ़िए तो मफहूम निकलेगा। एक आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, कि अल्लाह वली है, रसूल हैं और वो हस्तियां वली हैं। क्योंकि आपको मतलब अजबर है इसलिए मैं आगे गुजरना चाहता हूं। हुजूर एक आयत पे रुकेंगे तो मफहूम समझिएगा नहीं, बिल्कुल भी मफहूम के करीब भी नहीं जा सकेंगे। मफहूम तब समझेंगे कि जब इसके साथ एक और आयत मिलाएंगे। एक है आयत ऊपर से, एक है अल्लाह की तरफ से, एक है बंदों की तरफ से। उधर से आयत आ रही है, गौर फरमाइएगा, वहां से आयत आ रही है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, और यहां बंदों की तरफ से है अतीउल्लाह। जी जी जी, ये विलायत का मफहूम मुकम्मल होगा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अमर करना उसका काम, और बंदों का क्या काम है? अतीउल्लाह। वहां इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, और यहां अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। वहां वल्लज़ीना, वो हस्तियां हैं जिनका काम है विलायत करना, और हमारा काम यह है कि उन हस्तियों की इताअत करना। विलायत तब मुकम्मल होगी जब वो हस्तियां अम्र करें और उनके आगे लोग उनकी इताअत करें। यहां गौर चाहता हूं। तो अल्लाह ने कहा वली मैं भी हूं, वली रसूल भी हैं, और वली वो हस्तियां भी हैं, और उनकी इताअत के लिए अल्लाह ने कहा मेरी भी इताअत कीजिए, रसूल की इताअत भी कीजिए, और उनकी इताअत भी कीजिए। अच्छा, बात जब इताअत की थी ना, अल्लाह ने कहा मेरी भी इताअत कीजिए, मेरे रसूल की भी इताअत कीजिए, और साहिबान अम्र की भी। मैं देखता हूं कि कितने बंदे हैं जो पीछे रहेंगे इस मकाम पर। हुजूर जब इताअत की बात थी तो अल्लाह ने कहा मेरी भी कीजिए, मेरे रसूल की भी कीजिए, और उलिल अम्र हस्तियों की भी कीजिए। लेकिन एक और जुमला कहा पूरे कुरान में, वो नबी के लिए कहा, अपने लिए नहीं कहा। कहा मेरे नबी की इत्तिबा करना है। और फरमाएंगे हुजूर
میرے نبی کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے کوئی ایک آیت میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ایک آیت بھی ایسی نہیں، بلکہ کوئی حدیث بھی ایسی نہیں یا کسی امام کا فرمان بھی ایسا نہیں جس میں یہ آیا ہو کہ اللہ کی اتباع کرنا۔ اللہ نے کہا میری اطاعت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا میری اتباع بھی کرو، اور نہ نبی نے کہا کہ اللہ کی اتباع کرو، اور نہ کسی معصوم نے فرمایا کہ اللہ کی اتباع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اتباع ہو ہی نہیں سکتی۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع یہ ہوتا ہے، حضور توجہ فرمائیں گے تو لطف آ جائے گا، کہ اتباع یہ ہوتی ہے کہ اطاعت میں آپ کو فرمان کو فالو کرنا ہے، حکم کی پیروی کرنی ہے، حکم کو بجا لانا ہے۔ حکم کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے، وہ چاہے وحی کے ذریعے آئے، چاہے نبی کی زبان مقدس سے نکلے، یا قرآن عظیم میں وہ بات لکھی گئی ہو، حکم کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے، اس کو مان کے اس کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اتباع کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نمونہ کر کے دکھائے، اور اس طرح کر کے دکھانے کے لیے جسم چاہیے۔ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ جی غور فرما رہے میرے حضور۔ تو اللہ چونکہ جسم نہیں رکھتا، لہٰذا وہ کر کے دکھا ہی نہیں سکتا۔ جب وہ کر کے دکھا ہی نہیں سکتا تو وہ ماڈل بھی نہیں بن سکتا، تو جب وہ ماڈل نہیں بن سکتا تو اس کی اتباع بھی نہیں ہو سکتی، اس کو دیکھ کے ویسا کیا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ماڈل بنیں گے رسول، کر کے دکھائیں گے رسول۔ اس لیے قرآن میں ارشاد فرمایا، پھر ادھر ادھر چھوڑا بھی نہیں، کہا میری بھی اطاعت کرنی ہے، میرے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور صاحبان امر کی بھی اطاعت۔ اطاعت کی بات جب تک ہے تو اللہ کہہ رہا ہے میری کرنی ہے، لیکن جب اتباع کی بات آئی تو پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم جب کرنے کی بات آئے گی تو میری طرف نہیں دیکھنا، میرے رسول کو دیکھنا۔ جی جیسے جیسے میرا حبیب کرے ویسے ویسے کرتے چلے جانا۔ تو حضور بات تو ختم ہو گئی۔ مصطفیٰ کی عزت کا اس سے بڑا جملہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ جس کے کردار کی نقل انسان کو مومن بنا دے اسے محمد مصطفیٰ کہتا ہے۔ جیسے جیسے حضور کریں ویسے ویسے کرنا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ حضور نے کہا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع میری کرنی ہے، اللہ کی نہیں۔ اتباع میری، فاتبعونی۔ اور یہ بھی حضور کی زبان کا جملہ اللہ نے کہا، جملہ قرآن کا ہے، حدیث کا نہیں۔ حضور کی ترجمانی کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے، اے حبیب آپ کہیے، کہلوا اللہ رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع کرو۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور کی ذات مقدس میں تمہارے لیے اسوہ، ماڈل، اسوہ ماڈل، اور فقط اسوہ نہیں، اسوۃ حسنہ۔ جی آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا کم خراب ہونے لگ پہندا جی تسی چپ کر ایک صلوات سارے پڑھیے محمد و اہل بیت۔ جی غور ہے حضور، فقط اسوہ نہیں، بولیے میرے ساتھ، اسوۃ حسنہ ہے۔ اچھا حضور یہ اسوہ تو سمجھ آیا، یہ اسوہ حسنہ، خوبصورت اسوہ کب ہوتا ہے؟ خوبصورت چیز خوبصورت کب ہوتی ہے؟ بھئی یہاں کینوس لگائیے اور یہاں کوئی تصویر بنانا شروع کیجئے۔ ایک بندے نے روزہ امام حسین کی تصویر بنانا شروع کی، بناتے بناتے اسے کوئی کام یاد آ گئے، وہ آدھی چھوڑ کے چلا گیا۔ بندہ کوئی عقل مند بیٹھا کہتا ہے بڑی خوبصورت تصویر بنائی ہے، اور کئی لوگ اٹھ کے کہیں گے بھائی ابھی مکمل تو ہونے دے، پہلے مکمل ہوگی پھر پتا چلے گا کہ یہ خوبصورت ہے یا خوبصورت
نہیں تو خوبصورتی کا معیار تکمیل ہے نہیں میرے ساتھی حضور آپ نے خوبصورتی کا معیار تکمیل ہے پہلے چیز مکمل ہو پھر وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے یا خوبصورت نہیں جو بھی آپ کہیے گا بعد میں کہیے گا خدا کہہ رہا ہے اسوۃ حسنہ یہ ہے اسوہ خوبصورت تو مطلب یہ ہوا خوبصورت جب ہے پہلے مکمل ہے خوبصورت ہونے کے لیے اسوہ رسالت کو مکمل ہونا چاہیے تو زمانے میں آ کے دیکھو اللہ تو کہہ رہا ہے اسوہ حسنہ ہے ماڈل ہے سب کے لیے تو حضور جہاں جہاں بھی زمانے میں حضور تو آئے ہیں مردوں کی شکل میں مرد جہاں جہاں بھی موجود ہوں گے وہ حضور سے اسوہ لے سکتے ہیں حضور کر کے دکھا سکتے ہیں وہ ان کی اتباع کر سکتے ہیں لیکن میری مائیں حضور کی اتباع کیسے کر سکتی ہے ایک ماں جہاں لوگوں کے ساتھ مشترک ہے نماز پڑھنے میں مشترک ہے نا تو اسوہ لے سکتی ہے روزہ رکھنے میں مشترک ہے نا اسوہ لے سکتی ہے حج کرنے میں مشترک ہے نا اسوہ لے سکتی ہے لیکن اگر ایک ماں چاہے کہ میں یہ سیکھوں کہ ماں کیسی ہوتی ہے حضور کی اطاعت تو کر سکتی ہے اتباع نہیں حضور اطاعت تو کر سکتی ہے حضور بتائیں ایسے ایسے کرنا ہے تو اطاعت تو ہو جائے گی لیکن اتباع نہیں ہوگی ایک بیٹی چاہے کہ بیٹی کیسی ہونی چاہیے تو حضور اس کو بیٹی کا کردار کر کے دکھا سکتے ہیں ایک بہن چاہے کہ بہن کیسی ہونی چاہیے تو بہن کا کے لیے اسوہ کامل بن کے دکھا سکتے ہیں حضور آپ تو کہہ رہے ہیں اسوہ حسنہ ہے یہاں تو حضور کی ذات نہ ماں کے لیے نہ بہن کے لیے نہ بیٹی کے لیے نہ زوج تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسوہ فقط مردوں کے لیے ہے تو پھر وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ یہ لکم سے مراد قرآن کی فقط مرد ہیں اس لکم میں عورتیں شامل نہیں شامل ہیں جب خواتین شامل ہیں اس لکم کی ضمیر میں اور حضور کا اسوہ ماڈل سب کے لیے ہے اور پھر یہ مکمل بھی ہے تبھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خوبصورت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے لیے اسوہ کامل نہیں ہے بیٹی کے لیے نہیں ہے زوجہ کے لیے نہیں ہے بہن کے لیے نہیں ہے تو حضور پھر زمانہ حیران و پریشان ہو جائے گا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے یہ حسین نمونہ ہے یہاں تو ہم دیکھتے ہیں یہ سب کے لیے مکمل ہی نہیں ہے اب سمجھ آئی حضور علی کے لیے نہیں اٹھتے فاطمہ کے لیے اٹھتے ہیں فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر کا نہیں میرے کردار کا حصہ ہے مردوں کے لیے میں اسوہ ہوں خواتین کے لیے زہرا مقام رسالت تو حضور اٹھتے ہیں فاطمہ سمجھ کر بلکہ یوں سمجھیے کہ حضور اٹھتے ہیں تکمیل اسوہ رسالت سمجھ کر فاطمہ ذات کون سی ہے حضور فاطمہ کا مقام کیا ہے وہ جو تجلی انوار مشیت ہو جو تکمیل اسوہ رسالت ہو جو پرہردہ آغوش طہارت ہو جو تسکین قلب ولایت ہو جو ظرف قرآن امامت ہو منبع طہارت مرکز ولایت معدن عصمت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی ہے کہ جب دنیا میں آتی ہے تو مباہلہ کا میدان گواہ ہے کہ توحید پکار رہی ہے کہ میری دلیل آئی ہے نہیں توجہ فرمائی میرے جملے پر حضور مبارک میدان مباہلہ کہہ رہا ہے فاطمہ توحید کی دلیل بن کے جا رہی ہے رسالت پکار رہی ہے کہ میری تکمیل آئی ہے ولایت پکار رہی ہے کہ میری تکمیل آئی ہے امامت کہہ رہی ہے کہ ہماری کفیل آئی ہے تو پھر میں اس مقام پہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ بے اجازت اس کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں حدیث کساب کے اذہان میں ہے
حدیث قصہ آپ کے اذہان میں ہے، جب سارے کے سارے چادر کے نیچے آ گئے تو بعد میں کون آیا؟ جی جب بعد میں کون آیا؟ حضرت جبرائیل۔ حضرت جبرائیل معصوم فرشتے ہیں، وہ آئے اور حدیث قصہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں بے اجازت اس کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بلکہ بے اجازت، یوں کہیے بے اجازت زیر چادر جبرائیل آتے نہیں، اپنی عظمت کو دکھانے میکائیل آتے نہیں۔ بے اجازت اس کے گھر زیر چادر جبرائیل آتے نہیں، اپنی عظمت کو دکھانے میکائیل آتے نہیں۔ جو ان کے گھر کے چکیاں چلانے والے ہوں، جو ان کے بچوں کے جھولا جنبان ہوں، جو ان کی دہلیزوں کے دربان ہوں، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ بے اجازت زیر چادر جبرائیل آتے نہیں، اپنی عظمت کو دکھانے میکائیل آتے نہیں۔ اور زمانہ گواہ ہے، تاریخیں بتاتی ہے، گر نہ دے دیتی اجازت بنت شاہ مشرقین، فاطمہ کے گھر کے اندر اسرائیل آتے نہیں۔ فاطمہ کے گھر کے اندر اسرائیل آتے نہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تکمیل اسوہ رسالت، اتباع کرنا ہے۔ اچھا ایک بات جی، اب میں چاہتا ہوں کہ بہت غور سے اس جملے کو سماعت کر لیا جائے، پھر میں اپنے بزرگوار کو ممبر دے رہا ہوں۔ اور یہ جملہ انتہائی قیمتی ہے، میری آج کی مجلس کا نتیجہ یہ ہے، تو ظاہر ہے میں نے اتنی محنت کی ہے یہ نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی، اور چاہتا ہوں کہ بچہ بچہ دھیان کرے اس بات پر کہ حضور اتباع جو کوئی کر کے دکھائے اس کی اتباع کرنا ہوتی، اور جو کوئی کہہ دے وہ اطاعت۔ حضور ہم اللہ نے کہا ہے کہ اطاعت بھی اللہ نے کہی ہے اور اتباع بھی، ایک چیز کہی ہے یا دو؟ بولیے، دو کہیں، ایک نہیں بولی۔ اللہ نے اطاعت بھی فرمائی ہے اور اتباع بھی۔ اطاعت میں تو اللہ خود بھی شامل، لیکن اتباع میں فقط محمد و آل محمد، چونکہ کر کے یہ دکھائیں گے۔ تو اتباع یہ ہے کہ جو 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 وہ کہتے جائیں وہ کرتے جائیں، یہ اطاعت ہے۔ جو جو وہ کر کے دکھاتے جائیں ویسا ویسا کرنا، یہ کیا ہے؟ اتباع کا لفظ اتنا مشکل نہیں کہ جو ہم ادا نہ کر سکیں۔ تو حضور جو وہ کر کے دکھائیں وہ کیا ہے؟ اتباع۔ اب ہم از ایسے مومن اپنے پہ توجہ کر کے دیکھیں کہ آیا ہم اطاعت کرتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھنا چاہیے اطاعت کرتے ہیں۔ کیا ہم اتباع کرتے ہیں یا نہیں؟ ضرورت ہے سمجھنے کی۔ حضور میں نے جو دیکھا، میں اپنے آپ کو شامل کر کے، ہم لوگ ترقی نہیں کر سکے، حالانکہ اہل بیت سے محبت بھی رکھتے ہیں، اللہ پہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا خدا، ہمارا مالک و خالق، مسبب الاسباب، ذات پروردگار، کہ جو اسباب فراہم کرنے والا ہے، انسان کو عظمتیں عطا کرنے والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم ترقی نہیں کر سکے۔ ایمان بھی اس پہ ہے، غیر اللہ کو ہم نہیں مانتے، شرک ہم نہیں کرتے، پھر بھی ترقی نہیں کر سکے۔ حضور کی محبت بھی ہے، ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور جو انہوں نے فرمایا وہ انجام دینے کی حد اقل کوشش بھی کرتے ہیں، ترقی پھر بھی نہیں کر رہے۔ اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، اور جو فرماتے ہیں اس کی پورا بھی کرنے کی کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں، ترقی پھر بھی نہیں کر رہے۔ تو جن کے وارث اس طرح ہوں وہ ترقی نہیں کر رہے، اس کی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ حضور میں نے جو اپنی ذات سے لے کر معاشرے، مجھے نہیں پتا، میں ہر ایک پہ بات نہیں کر رہا، کسی پہ بات نہیں، میں اپنی اور معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ حضور ہم بطور شیعہ، بطور مومن، بطور موالی، آل محمد کے چاہنے والے، بطور عزادار، جتنا میں نے دیکھا ہے، قبلہ میں آپ سے معافی مانگ کے بزرگوار ہیں اور دعا لینے کے لیے جملہ کہتا ہوں، جتنا میں نے دیکھا ہے، ہم اطاعت کی کوشش تو کرتے ہیں مگر آل محمد کی اتباع کی کوشش نہیں کرتے۔
جی غور فرمائیں گے اس جملے پر. ہم اہل بیت کی اتباع کی کوشش نہیں کرتے. اب بندے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں جی یہ مولوی کیا بات چھیڑ دی. ابھی ثابت کرتا ہوں حضور, آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ, پڑھتے ہیں نا, چھوڑتے تو نہیں, اور چھوڑنی چاہیے بھی نہیں, چونکہ حکم ہے اللہ کا بھی, قرآن کا بھی, اہل بیت کا بھی, سب معصومین کا حکم ہے. تو آل محمد کے چاہنے والے تو نماز نہیں چھوڑیں گے, لہٰذا ہم پڑھتے تو ہیں, لیکن کب؟ جب وقت ہو جائے یا جب ہمیں وقت مل جائے. حضور غور فرمائیں گے, میرا ساتھ دیں گے, آپ پیچھے نہیں رہیں گے حضور اس بات سے. ہم پڑھتے تو ہیں حضور, میں نہیں کہتا کہ نہیں پڑھتے ہیں, لیکن کب؟ جب وقت ہو جائے یا جب ہمیں وقت مل جائے. تو بھاگتے چور کی لنگوٹیاں تو اکثر دیکھی گئی ہیں. حضور وقت جا رہا ہے اور ٹکرے, یہ نماز باطل ہے, یہ نماز باطل, یہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی, ہو گئی انشاءاللہ, ادا ہو گئی. معصوم فرما رہے ادا ہو گئی تو ہو گئی. جب معصوم نے اجازت دی ہے ادا ہو گئی. قبول کرنے والا وہ بلا شرکت غیرے ہے, وہ غفور الرحیم ہے. قبلہ رضا شاہ صاحب کتنی خوبصورت مجلس پڑھ کے گئے, تو وہ غفور الرحیم ہے, قبول بھی کرے گا, کیوں نہیں کرے گا, ضرور. وہ ہمیں دیکھ کے, قبولیت ہمارے ذمہ نہیں, وہ ہماری شکلیں دیکھ کے قبول نہیں کرتا, اپنی رحمت کو دیکھ کے قبول کرتا. تو لہذا قبول بھی تو ہونا ہی ہے. جب وہ اللہ ہے تو اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ قبول ہو یا نہ ہو. حضور ہماری طرف سے عمل جیسا بھی ہو جائے, وہ مالک ہے, کسی کا حق اس میں نہ ہو تو وہ اپنے حق تو معاف کرنے والی بات ہے, کسی کا حق اس میں نہ ہو, یہ اور بات ہے. حضور جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں, ادا بھی ہو گئی اور انشاءاللہ قبول بھی ہو گئی, لیکن اس میں اطاعت ہوئی یا اتباع ہوئی؟ جی اس جملے پہ غور فرمائیں گے, اس میں اطاعت ہوئی یا اتباع ہوئی؟ اچھا ایک اور بندہ, غور فرمائیں گے جی اس جملے پر, ایک اور بندہ نماز پڑھتا ہے, جیسے ہی وقت ہوتا ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اتباع کی. ایک صلوات سارے پڑھیں گے, محمد و اہل بیت محمد کی ذات مقدس. بسم اللہ حضور تشریف لائیے. ایک مرتبہ پھر بزرگوار کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. بسم اللہ. جی بس میرا بیان مکمل ہوا. بزرگوار مولانا حامد علی صاحب تشریف لے آئے, انہیں کا انتظار میں کر رہا تھا. میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. بات یہیں پہ نتیجہ خیز ہو گئی حضور کہ ایک بندہ آخری وقت میں نماز پڑھ رہا ہے, اس نے تو اطاعت کی, ظاہر ہے اتباع نہیں کی, چونکہ آل محمد نے ایسے بھاگتے ہوئے چور کی لنگوٹیاں کبھی نہیں پکڑی. انہوں نے, ہم نے نماز پڑھ دی, اطاعت ہو گئی, مگر اتباع نہیں. اتباع تو ہے کہ جیسا وہ کریں ویسا ہم کریں, تو اتباع ہوگی نا حضور. تو ایک بات, جس نے اول وقت میں نماز پڑھی اس نے اتباع کی, سب نے سر ہلا دیا, سب نے سر ہلا دیا. لیکن حضور میں نے جو مطالعہ کیا, میرے ناقص مطالعے میں یہ ہے کہ اتباع پھر بھی نہیں ہوئی. حضور وقت کے بعد آذان سن کے وضو کے لیے اٹھنے والا اور ہوتا ہے, امام کی اتباع کرنے والا یہ ہے, امام وقت کو دیکھ کر آذان کو سن کر وضو کے لیے نہیں اٹھتے تھے, بلکہ امام وضو کر کے مصلی پہ بیٹھے ہوتے تھے اور زوال کا انتظار فرما رہے ہوتے تھے. اتباع کرنا ہے تو پھر اس طرح کرنا ہوگی, پھر آذان کا انتظار آپ کو نہیں کرنا بلکہ آپ کو مصلی پہ ہونا ہے. کیوں؟ میں نے جناب سیدہ کی بات کی. کوئی بندہ ہے جو جا کے اپنے گھر میں جناب سیدہ کے اسوہ کی بات کرے, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عبادت کیسی ہم نہیں بیان کرتے, نہ آپ بیان کریں گے, نہ آپ گھر میں جا کے بات کریں گے. جناب سیدہ کا صدقہ کیا تھا, جناب سیدہ کی عبادت کیا تھی, جناب سیدہ کی شوہرداری کیا تھی, جناب سیدہ کا ماں ہونا کیسا تھا, جناب سیدہ کے گھر میں کام کاج کیسے تھے, جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا
उसवा कैसा था, हम अपनी बीवियों के बारे में कभी वहां उनके पास जाके इत्तिबा की बात नहीं करेंगे। जनाब सैयदा की बात हम छेड़ते ही नहीं उनके सामने कि जनाब सैयदा ऐसा करती थी, या अपनी बेटियों को हम बताएं, या अपनी अज़वाज को हम बताएं, या अपनी बहनों को बताएं जनाब सैयदा ऐसा करती थी, हमें ऐसा करना चाहिए, जनाब सैयदा ऐसा करती थी, आपको ऐसा करना चाहिए। हम भी मजलिस में सब बातें बयान करेंगे जनाब सैयदा की इज्जत और अजमत की, लेकिन जनाब सैयदा के उसवे को बयान नहीं करेंगे। क्यों? इस वजह से कि चोर हमारे अंदर है, कि हमें पता है, हमने जब उनसे जाके कह दिया कि जनाब सैयदा का उसवा ये है और पलट के पूछ लिया कि मौला अली का उसवा कहाँ है। तो फिर कौन जवाब देगा हुजूर? उसवा है जनाब सैयदा का नमूना, और अगर सैयदा का नमूना उसवा है और फिर उसको हमें देखना है, तो फिर दीन पे ज़हरा को कुर्बान कर दिया है अली ने। बल्कि मैं यूं कहूं कि दीन पे ज़हरा को कुर्बान किया है नबी ने। अगर अली को इजाजत जंग दे के गए होते नबी, तो आज नक्शा ये ना होता मजलिस का जो हम लेके बैठे हैं। लेकिन नबी दुनिया को ज़हरा की इज्जत भी समझा के गए। तारीख के 2 जुमले मुझसे सुनिए, मसाइब क़िबला मौलाना अहमद अली साहब कि जिनको अल्लाह ने इंतखाब किया है आले मोहम्मद के मसाइब के लिए। जुमला के, और मैं आपकी ज़हमत को तमाम किए दे रहा हूँ हुजूर, वो ये है कि तारीखों ने एक जुमला अजीब लिखा कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम शदीद बीमारी के आलम में थे, लेकिन इसके बावजूद इत्तिबाए रसूल ये है हुजूर कि हुजूर घर में नमाज नहीं पढ़ते थे, बीमार थे, बहुत बीमार थे, खुद से चल भी नहीं सकते थे, खुद से खड़े भी लोग सहारा दे के खड़ा करते थे, और इसके बावजूद हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाते थे और नमाज जमाअत की इमामत भी करते थे। बाज रिवायात में 3 महीने, बाज में 6 महीने और बाज में 9 महीने हैं हुजूर, कि ये पूरे इन आखिरी अय्याम में 9 महीने या 6 महीने या 3 महीने इस बीमारी के आलम में हुजूर का ये उसवा रहा कि नमाज पढ़ाते थे। अब एक बात तो तय है शिया सुन्नी भाइयों कि जब इमाम जमात रसूल हो तो सहाबी कौन है जो घर में नमाज पढ़ेगा? कोई सहाबी ऐसा है कि जो घर में नमाज पढ़ेगा? इमामत हुजूर करवा रहे हैं बीमारी के आलम में, खुद से खड़े भी नहीं हो सकते, लोग खड़ा करते हैं, फिर भी इमामत करवा रहे हैं और सहाबी घर में नमाज पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हुजूर नमाज पढ़ाते थे तो कोई सहाबी ऐसा नहीं था जो मौजूद न हो। ये बात तय होगी जी। अगला जुमला सुनिए और मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, वो ये है कि हुजूर नमाज की इमामत करवाने के बाद में रिवायत कहती है कि कामा अला कदमैहि, हुजूर अपने कदमों पे खड़े हो जाते। अच्छा, बात लंबी है, अगर मैं छेड़ दूंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। कामा अला कदमैहि में भी एक बात है जो बहरहाल लंबी है। तो हुजूर खड़े होते थे, अल मुख्तसर ये कि उठ के मुंह मजमे की तरफ, जाहिर है पहले मुंह उधर होता था, फिर मजमे की तरफ मुंह करते थे और एक जुमला फरमाते थे हर नमाज के बाद। ये जुमला होता था, मैं युहिब्बुनी फलयत्तबिअनी, कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी इत्तिबा करो। यानी क्या मतलब? जो मुझसे मोहब्बत करता है, जिसका मैं नबी हूं, वो मेरे पीछे आओ। अब रसूल तो खड़े हैं, सहाबा भी खड़े हैं, कहते हैं जो मुझसे मोहब्बत, कौन है जो ये कहे हुजूर हम आपसे मोहब्बत नहीं करते? हर मोहब्बत करता है। तो कहा जो भी मुझसे मोहब्बत करता है फलियत्तबिअनी, मेरे पीछे आए। अब हुजूर चल रहे हैं मस्जिद में, सहाबा के आगे आगे हुजूर हैं, पीछे पीछे सारे सहाबा। चलते 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 हुजूर मस्जिद के अंदर एक दरवाजा है,
उस दरवाजे के पास जाके खड़े हो जाते हैं और सहाबा को दिखाकर फ़क़रा अल-बाबा क़रअन ख़फ़ीफ़ा, और उस दरवाजे को बड़े आराम से खटखटाते हैं। क़रा अल-बाबा क़रअन ख़फ़ीफ़, लफ्ज़ ख़फ़ीफ़ तो समझ में आ गया ना आपके, क़रअन ख़फ़ीफ़ा, बहुत आराम से उस दरवाजे को खटखटाते हैं। सहाबा का मजमा देख रहा है, हुजूर बीमारी के आलम में है, एक दो दिन की बात नहीं, हर नमाज के बाद हुजूर ऐसा करते हैं, सहाबियों को साथ लेते हैं, मस्जिद में खुलने वाला दरवाजा सैयदा है, उसको जाके आराम से क़रा अल-बाब क़रअन ख़फ़ीफ़ा, आराम से दरवाजे को खटखटाते हैं। और फकत दरवाजा खटखटाते नहीं है, फिर जुबान से, नहीफ जुबान से कहते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अपने बाबा की डूबी हुई आवाज को अंदर से बीबी सुन के तड़प के दरवाजे के अंदर आ जाती। बाबा, क्या बेटियों के भी अपने बाबा से पर्दे होते हैं? बाबा, आप बीमार हैं, बाबा आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप खड़े हो सके। बाबा, मैं पानी का जाम लेके खड़ी हूँ, बाबा अंदर आ जाइए, बेटी आपकी खिदमत में पानी पेश करे। अजब नहीं आवाज आती हो ज़हरा, मैं पानी पीने नहीं आया, मैं तेरे दरवाजे का अदब सिखा रहा हूँ, मैं ज़माने को बता रहा हूँ, अगर कहीं मेरे बाद ये दरवाजा खटखटाना पड़ जाए तो इस दरवाजे के अदब को मलहूज़ खातिर रखना। हाय, तारीखों ने अजब मंजर दिखाया, अभी नबी को दुनिया से गए तीसरा दिन न गुजरा था, अभी मुस्तफा का कफन मैला न हुआ था, एक दो बंदे नहीं आए। तारीख कहती है वह युनादिल जालल युनादिल कबाइल वल अशायर, इन्होंने कबीलों को जाके बुलाया, जंगजू इकट्ठे किए। रावी कहता है मोहम्मद के बाद मदीनों की गलियों को हमने घोड़ों के साथ चलते हुए देखा, नेज़ों को टकराते हुए देखा, तलवारों को बेनियाम देखा, तबल बज रहे थे, ये लश्कर कशी का माहौल बना हुआ था। लोग कहाँ जा रहे थे? देखा तो दरवाजा सैयदा पर हुजूम है। जनाब सैयदा का दरवाजा रसूल कैसे खटखटाते थे? अब आइए रिवायत क्या कहती है। हुजूम सैयदा के दरवाजे पे आया है, फ़क़रअुल बाबा क़रअन शदीदा, लोगों ने ज़हरा के दरवाजे को पीटना शुरू किया। ज़हरा ने अपने दरवाजे की गुस्ताखी को सुना और रोती हुई अंदर से आके खड़ी हुई। कौन आए हो, क्या चाहते हो, माज़ा तुरीदून व माज़ा तशाऊन? ज़हरा के दरवाजे का अदब भूल गए हो, यहाँ पे क्या चाहते हो? सुनोगे फातिमा, जिसका हमेशा मुस्तफा ने उठ के एहतराम किया, आज बाहर से आवाज आ रही है, फातिमा अली को बाहर निकालो वरना इस घर को घर वालों समेत जला दिया जाएगा। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। हुजूर दरवाजा सैयदा पे फकत धमकियां नहीं हुई, फकत धमकियां नहीं हुई, बात खत्म हो गई। हुजूर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर लकड़ियां जोड़ दी गई। बीबी खुद रिवायत फरमाती हैं, बीबी ने कहा कि मैं अली को बाहर नहीं भेजूंगी, तो बाहर से जो आवाज आई सुनोगे? फातिमा, क्या समझा है, मैं कोई आम लकड़ियां लेके आया हूं, जे तो बेहत बिल जज़ल, मैं जज़ल के दरख्त की लकड़ियां लेके आया हूं। उलमा तशरीफ फरमा है, डिक्शनरियां जाके देखिए, हुजूर जज़ल उस लकड़ी को कहते हैं अरबिस्तान में कि जिसको आग लग जाए तो फिर बुझती नहीं, जब तक वो लकड़ी बिल्कुल खत्म ना हो जाए आग बुझती नहीं। अब दरवाजा जनाब सैयदा जल रहा है, बस जनाब सैयदा का दरवाजा जल रहा है। कितना जल रहा है? बीबी खुद रिवायत करती है, बीबी फरमाती है कि बाहर हुजूम था, और रिवायत सुनोगे 2 बंदे 10 बंदे, किबला मैंने जो रिवायत पढ़ी है ना 4000 की रिवायत, बाज रिवायत में 7000 बंदा सैयदा के दरवाजे पे, बूढ़े लोग नहीं, जंगजू कबीलों के घुड़सवार दरवाजे सैयदा पर, अरब के गुमाश्ते जनाब सैयदा के दरवाजे पर आके हुजूम किया। दरवाजा जल रहा है। जो बीबी का जुमला है तारीख सुनो, बीबी फरमाती है लकड़ी का जलता हुआ दरवाजा
اس کے دو پارٹ ہیں. بی بی فرماتی ہیں باہر سے ہجوم تھا, اندر سے میں نے دروازے کو تھاما ہوا تھا. اور پھر جو جملہ ہے تم نے گھر میں بھی جا کے رونا. بی بی فرماتی ہیں جلتے ہوئے دروازے کی آگ میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی. دروازہ اس طرح جل رہا تھا کہ بی بی نے دروازے کو تھام رکھا. بھئی لوگ باہر سے ہجوم کر کے کیا کرنا چاہتے تھے؟ بولو, یہ بات بولنے کی ہے جی جناب, جہاں تشریف فرما. لوگ کیا چاہتے ہیں؟ زہرا کے گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں. اندر جناب سیدہ کے شکم مقدس میں حضرت محسن بھی ہے, تو اس عالم میں بی بی روک رہی ہے جلتے ہوئے دروازے کو چھوڑا نہیں, کیونکہ یہ بدماش میرے گھر کے اندر نہ آ جائے. ایک جملہ سن لینا, ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے. وہاں ایک نوجوان, میں عراق کی بات بتا رہا ہوں, عراق نجف میں ایک نوجوان, اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. اب وہ ذہنی توازن اس کا ہوا خراب, تو وہ دوڑ کے کسی کے گھر میں داخل ہوا. اندر بیویاں ظاہر ہے اپنے گھر کے ماحول میں بیٹھی تھی. جیسے یہ اندر گھسا, انہوں نے چیخا. چیختے ہی اس چیخ کو سنا, یہ باہر بھاگ گیا. اندر داخل ہوا, چیخے سن کے باہر بھاگ گیا. خدا کی قسم ہم نے اس نوجوان کی جان کتنی مشکل سے بچائی یہ ہم جانتے ہیں. اس کے گھر والے اسلحہ لے کر اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے, کہاں ہے ہم اس کو مار دیں گے, کہاں ہے ہم اس کو مار دیں گے. ہم منتیں کر رہے تھے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, وہ پاگل ہو گیا ہے, اسے پتہ کوئی نہیں. وہ رو کے کہہ رہے تھے کہ مولانا وہ تو پاگل ہو گیا ہے, لیکن ہماری ثقافت میں اگر کوئی نامحرم کسی کے گھر میں اس طرح آ جائے تو اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. لوگوں, کائنات کی عزت ہے زہرا کے قدموں پہ قربان ہو جائے. آج ایک آدمی کسی پاگل کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتا. وہاں دیکھو زہرا جلتے ہوئے دروازے کو پکڑ کے کھڑی ہے, رو کے کہتی ہے تمہیں اللہ کا واسطہ میرے گھر میں نہ آنا, میں محمد کی بیٹی ہوں. لیکن خدا کی قسم جلتے ہوئے دروازے کو جب جناب سیدہ کی پکڑنے کی طاقت ختم ہوئی نا, سیدوں مجھے معاف کر دینا, تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک ملعون ایسا بھی تھا کہ جس نے جلتے ہوئے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر ماری. یہ جلتا ہوا دروازہ نبی زادی کے پہلو پہ گرا. جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان دروازے کی میخیں سیدہ کے پہلو میں, ایک آواز بلند ہوئی, اے فضا مجھے سہارا دو, میرا محسن مارا.